السلام علیکم۔ اسلام چینل اردو کے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں احمد شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے خبر۔ سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر۔ پاکستان کا دارالحکومت ایک مرتبہ پھر نشانہ ہے دھرنے اور احتجاج کا۔ دبئی میں منعقدہ ہوا بازی کی نمائش پر ایک نظر۔ پروگرام میں شامل کریں گے چین پاکستان اقتصادی راہداری پر ایک رپورٹ، اور آپ کو بتائیں گے برطانیہ دنیا کا وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے بغیر ڈرائیور چلنے والی روبوٹ گاڑیوں کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ایک مرتبہ پھر نشانہ ہے دھرنے اور احتجاج کا۔ مختلف مذہبی تنظیموں کی جانب سے دیے گئے دھرنے کو 2 ہفتے سے زائد ہونے کو ہیں، جس کی وجہ سے معمولات زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء کا کیا موقف ہے؟ حکومت پاکستان اس مسئلے کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ جانتے ہیں اس تفصیلی رپورٹ میں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کو ایک مرتبہ پھر سامنا ہے دھرنے اور احتجاج کا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والے فیض آباد انٹرچینج پر تقریباً 2 ہفتے سے زائد عرصے سے مذہبی جماعتوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔ ان جماعتوں اور یہاں موجود مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان میں موجود ختم نبوت کی شکوں میں رد و بدل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کو برطرف کیا جائے۔ وزیر قانون جو ہے اس کا ذمہ دار بنتا ہے ہر طرح سے، باقی اور لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان کے پارلیمان نے قانون میں ختم نبوت سے متعلق شکوں کو اصل حالت میں بحال کر کے اسے زیادہ مؤثر اور سخت بنایا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ احسان اقبال کا کہنا ہے کہ دھرنے والوں پر طاقت کے استعمال سے خون خرابے کا خدشہ ہے، جو ہم نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات کسی بھی قسم کے تشدد کی اجازت نہیں دیتے، ہم ملک میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ سازشی چاہتے ہیں کہ ملک میں دوبارہ لال مسجد اور ماڈل ٹاؤن ثانیہ جیسے واقعات رونما ہوں۔ پورے ملک میں اصلاحات تو یہ ہوں گے کہ یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی، مختصر بات ہے۔ ابھی تو ایک وزیر ہے نا، 1 منسٹر، اونلی 1 منسٹر، اس کے بعد پوری گورنمنٹ نہیں رہے گی۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا کریں گے تو یہ خود ہی پتہ چلے گا۔ پھر کچھ سیارے فلک نبی عجیب منظر دیکھا ہوگا، کائنات میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج فیض آباد کی ہوائیں بھی تمہارے درود و سلام سے معطر ہو رہی ہوں گی، اور میں تمہیں فخر سے کہتا ہوں، فخر ہے تم پہ صاحب گنبد خضرا کی ناموس کے لیے اپنی راتوں کی نیند قربان کرنے والوں، فخر ہے تم پہ صاحب گنبد خضرا کی ناموس پہ پہرا دینے والوں۔ دھرنے کے باعث جڑواں شہروں کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ذرائع آمد و رفت کی عدم دستیابی اور راستوں کی بندش کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں اور مذہبی تنظیموں نے بھی دھرنے کے منتظمین سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں کی مشکلات کا خیال کرتے ہوئے احتجاج کی جگہ تبدیل کر دیں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے بھی اس سلسلے میں از خود نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ کے علاوہ اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے سربراہوں سے جواب طلب کر لیا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں دبئی میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی ایئر شو کی، جس میں مختلف ممالک کے جدید طیاروں نے حصہ لیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد عاصم۔
1989 سے 2 سال میں ایک بار ہونے والا دبئی ایئر شو دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ دبئی ایئر شو میں جہاں جنگی اور ٹرانسپورٹ طیاروں کے سودے ہوئے، وہیں شاندار فضائی کرتب بھی حاضرین کو محظوظ کرتے رہے۔ نومبر تک جاری رہنے والی اس عظیم الشان نمائش میں دنیا کی طاقتور فضائی قوت رکھنے والے ممالک نے بھی اپنی دھاک بٹھائی۔ دبئی کے ورلڈ سینٹرل ایئرپورٹ پر ہزاروں شائقین پہنچتے رہے اور دنیا بھر کے جہازوں کی کارکردگی کو سراہا۔ فخر پاکستان کہلانے والے JF تھنڈر 17 اور جدید تربیتی طیارے سپر مشتاق نے بھی مسحور کن فضائی کرتب دکھا کر سب کو دنگ کر دیا۔ JF 17 تھنڈر ایک جدید لڑاکا طیارہ ہے جو کہ کارکردگی کے لحاظ سے غیر معمولی جنگی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ طیارہ ایک کم قیمت، طاقتور اور جدید ترین ایونک سسٹم سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی جدید سہولیات سے بھی لیس ہے۔ روس کے تیار کردہ Su-30 جہاز جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ایئر شو میں پہلا بڑا سودا امریکی کمپنی بوئنگ اور ایمریٹس ایئر لائن کے درمیان ہوا۔ معاہدے کے تحت دبئی کی ایمریٹس ایئر لائن بوئنگ کے جدید ترین 787 ڈریم لائنز مسافر طیارے خریدے گی۔ بوئنگ $15 ارب کے عوض ایئر لائن کو 40 طیارے فراہم کرے گا۔ ایمریٹس نے بوئنگ کی حریف یورپی کمپنی ایئر بس کے طیارے A350 پر ڈریم لائنز کو ترجیح دی۔ ایئر شو میں کمرشل جہازوں کے علاوہ ذاتی استعمال کے لیے چھوٹے جہازوں کو فروخت کے لیے بھی پیش کیا گیا۔ ایئر شو میں تنازعات میں گھرے ملک قطر کے علاوہ دنیا بھر کے 60 سے زائد ممالک کی ہوائی اور خلائی شعبوں میں خدمات انجام دینے والی کمپنیوں نے شرکت کی۔ اسلام چینل اردو کے لیے عاصم خان۔ یہ تھا احوال دبئی ایئر شو کا، اور اب ایک نظر دنیا بھر میں رونما ہونے والی کچھ اہم خبروں پر۔ روس نے ایک مرتبہ پھر سلامتی کونسل کی شام میں نہتے شہریوں کے خلاف کیمیائی اسلحے کے استعمال میں ملوث اہلکاروں کو بے نقاب کرنے کے لیے پیش کی گئی امریکی قرارداد ویٹو کر دی۔ سن 2011 سے اب تک یہ 10ویں قرارداد ہے جسے روس کی جانب سے ویٹو کیا گیا۔ افریقی ملک زمبابوے کی فوج نے 37 سال سے اقتدار پر براجمان صدر رابرٹ مگابے کو نظر بند کر کے ملک کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ صدر رابرٹ مگابے ہرارے میں اپنی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیے گئے، جہاں انہوں نے کسی بھی حال میں استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، لیکن مسلسل دباؤ اور اپنی پارٹی کی جانب سے حمایت کھو دینے کے بعد انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے قطر میں موجود ترک فوجی اڈے کا دورہ کیا ہے۔ وہاں تعینات جوانوں سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں قطر کی عوام اور حکومت آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائے گی، جن کی مدد کرنا اپنے بھائی کی مدد کرنے کے برابر ہے۔
افغانستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کو 185 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر ایشیا کپ انڈر 19 کا ٹائٹل پہلی مرتبہ اپنے نام کر لیا۔ کوالالمپور میں کھیلے گئے اس میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ افغانستان کی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 248 رنز بنائے، جس کے جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 23ویں اوور میں صرف 63 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بچوں کا ہر دل عزیز کردار مکی ماؤس 89 برس کا ہو گیا۔ والٹ ڈزنی کی یہ زبردست تخلیق پہلی بار 18 نومبر 1928 کو اسکرین پر جلوہ افروز ہوئی تھی۔ بچوں کے دوست اس شرارتی چوہے کو اب تک 140 سے زائد فلموں میں پیش کیا جا چکا ہے۔ 89 سال کا ہونے کے باوجود مکی ماؤس آج بھی پہلے دن کی طرح بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول ہے، جبکہ اس کی دوست منی ماؤس کی شہرت بھی کسی سے کم نہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں بچوں کا معیار زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور جنگوں اور غربت سے 18 کروڑ بچوں کی زندگی مشکلات کا شکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 37 ممالک میں تقریباً 18 کروڑ بچے شدید غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 20 برس پہلے کے مقابلے میں یہ بچے اسکول نہیں جا سکتے اور ان کی اموات انتہائی برے حالات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں جاری بدامنی، تنازعات، جنگوں اور ناقص حکومتی کارکردگی کی وجہ سے ہر 12واں بچہ متاثر ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں بچوں کی تعداد تقریباً 2.2 ارب ہے۔ نائجیریا کے شمال مشرق میں خودکش بم دھماکے میں کم از کم 50 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق خودکش دھماکہ شمال مشرقی ریاست اداماوا کے علاقے موبی کی ایک مسجد میں کیا گیا، جس سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ اور اب پروگرام میں شامل کریں گے پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث معاملہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی۔ اس اہم منصوبے کو خطے میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ چین اور پاکستان کے مابین اس منصوبے سے دونوں ملکوں کے ساتھ ساتھ خطے کے دیگر ملک بھی فوائد حاصل کر سکیں گے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یاسر رفیق کی یہ رپورٹ۔ سی پیک یعنی پاک چین اقتصادی راہداری 55 ارب ڈالر کی لاگت سے بننے والی یہ راہداری ون روڈ ون بیلٹ بھی کہلاتی ہے۔ اس اقتصادی راہداری کو پاک چین دوستی کی ایک بڑی علامت تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ راہداری 3000 کلومیٹر طویل اور چین کے شہر کاشغر سے لے کر پاکستان کی بندرگاہ گوادر تک ہے۔ اپریل 2015 میں چینی صدر نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران پاکستان کی قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان باہمی تعلقات کا بہترین محور ہے۔ سی پیک کو پاکستان میں گیم چینجر یعنی ملک کی تقدیر بدلنے والے منصوبے کی حیثیت سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکومت کے خیال میں سی پیک بننے سے ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی اور پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہوگا، جبکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس منصوبے کے ذریعے 7 لاکھ پاکستانیوں کو روزگار ملے گا، جبکہ اس وقت 60,000 سے زائد پاکستانی سی پیک کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ اس منصوبے سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ چین کو بھی خاطر خواہ فوائد حاصل ہوں گے۔ چین یومیہ 60 لاکھ بیرل تیل بیرون ممالک سے درآمد کرتا ہے، جس کا کل سفر 12,000 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ سی پیک بننے کے بعد یہ سفر 3,000 کلومیٹر رہ جائے گا، جس کے باعث چین کو تیل کی سالانہ درآمدات پر 20 ارب ڈالر بچت ہوگی،
जबकि पाकिस्तान को तेल की राहदारी में $5 अरब सालाना मिलेंगी। पाकिस्तान में एक तरफ सी पैक के फ़ायदे और सी पैक को गेम चेंजर करार दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ नाक़दीन सी पैक को ईस्ट इंडिया कंपनी से तशबीह देते हुए इस बात पर मुसर हैं कि इस मंसूबे से मौज चंद मखसूस अफराद और घराने मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और इसकी आड़ में चीन हित्ते में अपने कदम मजबूत करना चाहता है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि सी पैक से आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन गुज़श्ता 2 साल से ये देखा जा रहा है कि चीनी सरमायाकारों और ताजरों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ रही है। चीनी ताजर और सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करते नज़र आ रहे हैं। अब ये पाकिस्तानी हुकूमत और अदारों का फ़र्ज़ बनता है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी जैसे बड़े मंसूबे पर मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम किया जाए ताकि सी पैक के असरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचें और हर पाकिस्तानी इस मंसूबे से फ़ायदा उठा सके। यासिर रफ़ीक, इस्लाम चैनल उर्दू, इस्लामाबाद। आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू का प्रोग्राम ये भी है खबर। और अब बात करेंगे बरतानिया की, जहां बाकायदा तौर पर रोबोट गाड़ियां सड़कों पर लाने की इजाज़त दे दी गई है, जिसके साथ ही बरतानिया दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जिसने बग़ैर ड्राइवर चलने वाली रोबोट गाड़ियों की इजाज़त दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से ऐसी रोबोट गाड़ियों का आगाज़ होगा जो बग़ैर ड्राइवर खुदकार तरीके से सड़कों पर रवा रहेंगी और 2021 तक इन्हें बग़ैर किसी पाबंदी के मुल्क भर में चलने की इजाज़त दे दी जाएगी। खुदकार तरीके से चलने वाली गाड़ियों के हवाले से इतना बड़ा इक़दाम अभी तक किसी और मुल्क ने नहीं किया। बरतानवी वज़ारत ख़ज़ाना इस मकसद के लिए एक बड़ी रकम भी मुख्तस करेगी। न सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में बग़ैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों पर काम किया जा रहा है, लेकिन इन गाड़ियों को सड़कों पर लाने में सबसे पहले बरतानिया बाजी ले गया। इस दिलचस्प खबर के साथ ही इख्तिताम करेंगे आज के इस प्रोग्राम का। आज के इस प्रोग्राम में हमने नज़र डाली चंद अहम खबरों और मौज़ूआत पर। हमारे मौज़ूआत और न्यूज़ रिपोर्ट्स पर अपनी राय से आगाह करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।